السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار موصدہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی۔ یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ سورہ البلد کی آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 20 تک اختتامی آیات ہیں، جس کی تلاوت اور ترجمانی ہم نے ابھی سماعت فرمائی۔ اور گزشتہ ہمارے مطالعے میں آیت نمبر 17 کے جو فقرے میں فرمایا من الذین آمنوا وتواصوا کانا من الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر۔ ایمان لانے اور عمل صالح کے اوپر ہماری گفتگو ہمارے مطالعے میں بات آئی۔ اب اس کے بعد جو ہے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی، تو اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ تو یہ اس کی تفسیر میں ہے کہ یہ مومن معاشرے کے دو اہم خصوصیات ہیں جن کو دو مختصر فقروں میں بیان کر دیا گیا۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے افراد ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، اور دوسری یہ کہ وہ ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کریں۔ جہاں تک صبر کا تعلق ہے، اس امر کی وضاحت اور بھی انشاءاللہ آئیں گی۔ قرآن مجید میں جس وسیع مفہوم میں اس لفظ کا استعمال کرتا ہے، اس کے لحاظ سے مومن کی پوری زندگی صبر کی ہے۔ مومن کی پوری زندگی یعنی پیدائش سے موت تک صبر کی ہے، اور ایمان کے راستے پر قدم رکھتے ہی آدمی کے صبر کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ خدا کی فرض کردہ عبادتوں کے انجام دینے میں صبر درکار ہے، اور خدا کے احکام کی اطاعت اور پیروی میں صبر کی ضرورت ہے۔ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اخلاق کی برائیوں کو چھوڑنا اور پاکیزہ اخلاق اختیار کرنا صبر چاہتا ہے۔ یہ یعنی ہر اس میں میدان میں جو ہے صبر کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ جو ہے بہت ضروری ہے۔ قدم قدم پر گناہوں کی ترغیبات سامنے آتی ہیں جن کا مقابلہ صبر ہی سے ہو سکتا ہے۔ صبر نہ ہو تو پھر آدمی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بے شمار مواقع زندگی میں ایسے پیش آتے ہیں جن میں اللہ کے قانون کی پیروی کی جائے تو نقصانات، تکالیف، مصائب اور محرومیوں سے سابقہ پڑتا ہے، اور اس کے برعکس نافرمانی کی راہ اختیار کی جائے تو فائدے اور لذتیں حاصل ہوتی نظر آتی ہیں۔ صبر کے بغیر ان مواقع سے کوئی مومن بخیریت نہیں گزر سکتا۔ پھر ایمان کی راہ اختیار کرتے ہی آدمی کو اپنے نفس اور اس کی خواہشات سے لے کر اپنے اہل وعیال، اپنے خاندان، اپنے معاشرے، اپنے ملک اور قوم اور دنیا بھر کے شیاطین جن اور انس کی مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں ہجرت اور جہاد کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ ان سب حالات میں صبر ہی کی صفت آدمی کو ثابت قدم رکھ سکتی ہے۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ ایک مومن اکیلا اس شدید امتحان میں پڑ جائے تو ہر وقت شکست کھا جانے کے خطرے سے دوچار ہوگا اور مشکل ہی سے کامیاب ہو سکے گا۔ بخلاف اس کے اگر ایک مومن معاشرہ ایسا موجود ہو جس کا ہر فرد خود بھی صابر ہو اور جس کے سارے افراد ایک دوسرے کو صبر کے اس ہمہ گیر امتحان میں سہارا بھی دے رہے ہوں تو کامرانیاں اس معاشرے کے قدم چومیں گے۔ یہ اجتماعیت کا
فائدہ ہے۔ اجتماعیت میں رہنے سے ایک دوسرے کو جو ہے نا صبر کی تلقین کر سکتے، ایک دوسرے کی اصلاح کر سکتے، ہمت باندھ سکتے، تو یہ تمام چیزیں اس اجتماعیت کے اندر آتی ہیں۔ اس لیے اسلام میں جماعت کی اہمیت ہے، بغیر جماعت کے اسلام نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں جس میں آپ نے فرمایا، اگر جنت کی وسط میں اگر رہنا چاہتے ہو، جنت کے سینٹر میں اگر رہنا چاہتے ہو تو اجتماعیت سے جڑے رہو، جماعت سے جڑے رہو۔ متعدد حدیث ہیں، وہ بھی اہم ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے شیطان یعنی بھیڑیا اس بکری پر حملہ کرتا ہے جو اپنے بھیڑ سے الگ ہوتی ہے۔ تو شیطان بھی ایسے جو اجتماعیت سے جو الگ ہوتے ہیں تو شیطان جو ان کے اوپر آسانی سے حملہ کرتا ہے، ایسے ہیں۔ تو اسی لیے اجتماعیت کی جو ہے نا بڑی اہمیت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ کا قول ہے کہ اسلام جو ہے بغیر جماعت کے نہیں ہے، تو اس لیے جماعت سے جڑے رہنے میں فائدے ہوتے ہیں۔ تو بخلاف اس کے اگر ایک مومن معاشرہ ایسا موجود ہو جس کا ہر فرد خود بھی صابر ہو اور جس کے سارے افراد ایک دوسرے کو صبر کے اس ہمگیر امتحان میں سہارا بھی دے رہے ہوں تو کامرانیاں اس معاشرے کے قدم چومیں گی، بدی کے مقابلے میں ایک بے پناہ طاقت پیدا ہو جائے گی، انسانی معاشرے کو بھلائی کے راستے پر لانے کے لیے ایک زبردست لشکر تیار ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد رحم والی صفت کیا بتایا گیا تھا؟ ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین، یہ بھی اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ تو اہل ایمان کے معاشرے کی امتیازی شان یہی ہے کہ وہ ایک سنگ دل، بے رحم اور ظالم معاشرہ نہیں ہوتا۔ اجتماعیت میں رہیں تو ایسا جو صحیح اجتماعیت پر اگر رہیں تو ایسا معاشرہ پھر کیسا؟ سنگ دل، بے رحم اور ظالم معاشرہ نہیں تھا، بلکہ انسانیت کے لیے رحیم اور شفیق اور آپس میں ایک دوسرے کا ہمدرد و غمخوار معاشرہ ہوتا ہے۔ فرد کی حیثیت سے بھی ایک مومن اللہ کی شان رحیمی کا مظہر ہے، اور جماعت کی حیثیت سے بھی مومنوں کا گروہ اللہ کے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہے جس کی تعریف میں فرمایا گیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ انبیاء آیت نمبر 106۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑھ کر جس بلند اخلاقی صفت کو اپنی امت میں فروغ دینے کی کوشش فرمائی وہ یہی رحم کی صفت ہے۔ کتنا ہمارے معاملات اور ہمارا زندگی گزار کے طریقہ جو ہے کتنا قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کتنا خلاف جاتا ہے، کتنا ہم کو احتساب کرنے کی ضرورت ہے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے، سدھارنے کی ضرورت ہے، راہ راست پانے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے حسب ذیل ارشادات ملاحظہ ہوں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی نگاہ میں اس کی کیا اہمیت تھی۔ حضرت جریر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا، بخاری اور مسلم میں ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ترجمہ پڑھتے جاؤں گا میں، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، یعنی اللہ رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ترجمہ یوں ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کھائے اور ہمارے بڑے کی توقیر نہ کرے، ترمذی میں ہے۔ ابو داؤد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو حضرت عبداللہ بن عمرو کے حوالے سے یوں نقل کیا کہ جس نے ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کھایا اور ہمارے بڑے کا حق نہ پہچانا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنی سخت حدیث ہے یہ بھی،
رحم کی اہمیت کتنی ہے ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے سنا۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، بدبخت آدمی کے دل ہی سے رحم سلب کر لیا جاتا ہے۔ ہاں، بدبخت آدمی کے اندر سے جو ہے کیا اس کے دل میں سے رحم اٹھا لیا جاتا ہے۔ حضرت ایاز رضی اللہ بن حمار کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمی جنتی ہیں، ان میں سے ایک یعنی وہ شخص ہے جو ہر رشتہ دار اور ہر مسلمان کے لیے رحیم اور رقیق القلب ہو۔ 2 صفات، رحیم اور رقیق القلب ہو، یعنی وسعت ہو اس کے اندر، براڈ مائنڈ ہو، تنگ نظر وغیرہ نہ ہو، اور بھی معنی اس کے آتے ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ترجمہ یوں ہے، تم مومنوں کو آپس کے رحم اور محبت اور ہمدردی کے معاملے میں ایک جسم کی طرح پاؤ گے کہ اگر ایک عضو میں کوئی تکلیف ہو تو سارا جسم اس کی خاطر بے قابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن دوسرے مومن کے لیے اس دیوار کی طرح ہے جس کا ہر حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، اس کا ترجمہ یوں ہے، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد سے باز رہتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی کسی حاجت کو پورا کرنے میں لگا ہوگا، اللہ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگ جائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کو کسی مصیبت سے نکالے گا، اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت سے نکال دے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے گا، جو شخص اور کسی مسلمان کی عیب پوشی، اس کے اندر عیب ہے، اسے چھپائے، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز اس کی عیب پوشی کرے گا، کیونکہ اس نے کسی کی عیب پوشی کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عیب پوشی ہے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ان حدیث کے اندر کتنی اہمیت رحم کے تعلق سے ہمیں معلوم پڑتی ہے، اور کتنا اس کی ترغیب دی، ایک اچھے صالح معاشرے کے لیے رحم کتنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صبر بھی۔ اب یہ چیزیں اگر ہم اختیار کریں گے تو ظاہر ہے تو معاشرے کے اندر بگاڑ، معاشرے کے اندر برائی، معاشرے کے اندر زیادتی، یہ تمام چیزیں، شوہر بیوی وغیرہ کے اندر بھی تو یہ چیزیں اگر آتی ہیں، رحم، صبر اور یہ چیزیں آتی ہیں، تو پھر وہ بھی جو ہے ایک اچھے پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہو تو پھر جو ہے کیا ہوتی ہے، یہ زندگی بھی جو ہے نا عذاب بن کے رہ جاتی۔ تو ان تعلیمات پر جو ہے عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ ان ارشادات سے یہ معلوم ہوتا کہ نیک اعمال کرنے والوں کو ایمان لانے کے بعد اہل ایمان کے گروہ میں شامل ہونے کی جو ہدایت قرآن مجید کی اس آیت میں دی گئی، اس سے کس قسم کا معاشرہ بنانا مقصود ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، اور یہ بھی کہ اجتماعیت کی اس میں کتنی اہمیت ہے۔ تو یہ فتح اب اس کے بعد جو ہے فرمایا جا رہا ہے، اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، یعنی یہ کامیاب لوگ ہیں، یعنی کہ جو ایمان، عمل صالح، صبر، رحم، ان صفات کے مالک ہیں، اور یہ لوگ جو ہے سورہ واقعہ میں بھی اس کا تفصیلی ذکر ہم کو ملتا ہے۔ تو بہرحال ایسی صفت والے لوگ جو ہیں دائیں بازو، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اللہ کے فرشتے ان کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیں گا، اور سیدھے ہاتھ میں دیں گا تو وہ خوش اپنے گھر والوں کی طرف پلٹیں گے۔ اس کے مقابلے میں جو گنہگار ہیں، انکار کرنے والے، کفر کی راہ چلنے والے، تو ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے پیٹھ پیچھے یا بائیں ہاتھ میں ان کو دے گا۔
تو پھر وہ لینے سے بھی انکار کریں گے، لیکن ان کو لینا پڑے گا۔ تو آگے کی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں۔ ہاں، تو اس کا بھی تذکرہ ہمیں اس میں ملتا ہے، ہاں، سورہ واقعہ کے اندر ملتا ہے۔ انشاءاللہ جب وہ سورت کا ہم مطالعہ کریں گے تو بہت ساری باتیں انشاءاللہ اس میں آئیں گی ہماری۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں بتا رہا ہے کہ دائیں بازو والے کون ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں۔ اصحاب المشأمہ علیہم نار موصدہ، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی، یعنی آگ اس طرح ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئی ہوگی کہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ جو ہے نہیں ہوگا۔ ایسا ظاہر ہے یہ بھی بار بار اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد ان کو ڈھانک دیا جائے گا، کہیں سے ان کو نکلنے کا راستہ جو ہے نہیں ملے گا۔ تو اسی کے ساتھ اس سورت کی تفسیر کا سلسلہ سورہ البلد کا جو ہے ختم ہوا چاہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان آیات اور اس تفسیر کی روشنی میں جو ہے ہم صحیح سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس پیغام کو اوروں تک پہنچائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔